أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. صدق اللہ العظیم. سورہ نساء کی یہ آیت نمبر 43 ہے انشاءاللہ. اس آیت کا ترجمہ ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارى، نشے کی حالت میں، حتی تعلموا، یہاں تک کہ تم جان لو، ما تقولون، اس چیز کو جو تم کہہ رہے ہو، ولا جنبا، اور نماز کے قریب نہ جاؤ ناپاکی کی حالت میں، الا عابری سبیل، مگر یہ کہ مسافر ہو، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ غسل کر لو، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آئے، او لامستم النساء، یا عورتوں سے قربت کر کے آئے، فلم تجدوا ماء، اور پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی کو نہ پاؤ، تو فتیمموا صعیدا طیبا، تیمم کرو پاک مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، مسح کرو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا، ان اللہ کان عفوا غفورا، یقیناً اللہ تعالی بڑے معاف کرنے والے اور بخشنے والے ہیں. یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ کی عبادت کرو. اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ نماز ہے. اب اللہ تعالیٰ یہاں نماز کا ذکر فرما رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے افضل الاعمال الصلاۃ لوقتها، سب سے بہترین عمل نماز کا اس کے وقت پر پڑھنا ہے. نماز کیا ہے؟ اللہ سے بات چیت کرنا، اللہ سے مناجات کرنے کا نام ہے. تو نماز افضل عمل ہے، اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے. تو اس عمل کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے سے پہلے پاکی کو حاصل کرے اور نشے کی چیزوں سے دور رہے. ہاں، یہ دو باتیں یہاں پر اللہ نے فرمائی. یعنی نماز سب سے بڑی عبادت ہے، اور نماز جو ہے اصل میں خشوع پیدا کرنا، اللہ سے تعلق پیدا کرنا. خشوع کا مطلب یہ ہے کہ دھیان رہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ سے بات چیت کر رہا ہوں. اس میں ہوش حواس کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک آدمی نشے میں ہے تو پھر اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا پڑھ رہا ہے. تو سب سے پہلے دو باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، دیکھیں نا، یہاں پر یہ ہے کہ ایمان والوں سے کہا کہ نشے کی چیزوں کے قریب نہ جاؤ. یہ نہیں کہا کہ شراب مت پیو، سکارا، نشے کی چیز، چاہے وہ کسی بھی قسم کی.
کھانے سے متعلق، پینے سے متعلق، سونگنے سے متعلق کسی بھی چیز، حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الخبائث فرمایا، کیونکہ نشہ جو ہے عقل کو ڈھانک دیتا ہے۔ جب عقل یہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر آدمی کو ہوش حواس نہیں رہتا، اس لیے اس سے بچنا ہے۔ خاص طور پر آج کی جو نوجوان نسل ہے، کالجوں میں، اسکولوں میں یہ چیز بہت عام ہے نا، تو یہ چیز جو ہے، ماحول جب گندا ہوتا ہے تو پھر یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو ہمارے بچے جو ہے ان کی نگرانی کرنا، ان کی حفاظت کرنا تو سب سے پہلے ایک چیز ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو دین مکمل ہوا وہ دھیرے 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 مکمل ہوا۔ یہ قرآن پاک جس زمانے میں اتارا گیا، عرب کے لوگ شراب کے بڑے عادی تھے، ان کی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فوراً حرام ہونے کا حکم دیتے تو بہت شاخ گزرتا، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ بتایا، دیکھو یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ نقصان ہے اس میں۔ پھر دوسرا فرمایا کہ بھی دیکھو نماز کی حالت میں، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ اور ہوا ایسے کہ ایک مرتبہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی دعوت تھی، کھانے کے بعد جو ہے نماز کا وقت آیا، تو ایک صحابی کو نماز کے لیے آگے کیے تو وہ کھڑے ہو کر سورہ کافرون انہوں نے پڑھی۔ اب وہ سورہ کافرون میں جو ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون لا انتم ولا انتم، ہے نا، اس میں گڑبڑ کر دیے تو پورا معنی ہی الٹا ہو گیا۔ تو فوراً اللہ نے آیت اتاری لا تقربوا الصلاۃ، کہ نماز ایک پاکیزہ عمل ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر نشہ، دو نشے مراد ہیں، ایک ہے شراب کا نشہ، نشے کی چیز، اور دوسرا ہے مجازی نشہ، ایک ہے حقیقی نشہ چیزوں سے، ایک ہے مجازی نشہ کا مطلب غفلت، جہالت، یعنی آدمی جو ہے، جسے حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت پر دو چیزوں کا ڈر ہے کہ دو بڑے خطرناک نشے ان پر آئیں گے، سکرت الجہل، سکرت حب العیش، ایک محبت، دنیا کی محبت کا نشہ، ایک جہالت کا نشہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے، دیکھو حتی تعلموا ما تقولون، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ نماز کیسے پڑھنا یہ طریقہ بتا رہے۔ جہالت کا نشہ اگر آیا تو آدمی کھڑا ہے، کیا پڑھ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں، کس کے سامنے کھڑے ہیں احساس ہی نہیں، تو یہ نہیں ہونی چاہیے۔ نماز میں خشوع پیدا کرنے کا تین طریقے ہیں، اس کی ہمیں مشق کرنا۔ سب سے پہلے کیا ہے، ہمیں طہارت کا بہت اہتمام کرنا، ہماری طہارت بہت اچھی ہو، کیونکہ طہارت میں آگے پیچھے ہوتا ہے تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ دوسری چیز ہے جو پڑھ رہے نا، ارادے سے پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا۔ ارادے سے مطلب یہ کہ ایسا نہیں کہ اللہ اکبر اور کھڑے ہوئے بس الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، ایک روٹین میں چل رہی ہے، پھر اس کے بعد فوراً قل هو اللہ احد، نہیں، ارادے سے الحمدللہ رب العالمین، الفاظ کو ارادے کے ساتھ نکالنا، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پھر تیسری، اور اس کے ساتھ جو ہے نا ترجمہ بھی، کم از کم اپنی نماز کا ترجمہ ہمیں سیکھ لینا، یعنی کم از کم اتنا تو ہمیں علم ہو کہ ہم نماز میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، دعائے قنوت کا ترجمہ کیا ہے، تاکہ میں جب پڑھوں تو مجھے معلوم ہو، حتی تعلموا ما تقولون، جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو زبان سے میں کہہ رہا ہوں، مجھے خود پتہ نہیں ہے نا۔ تو ایک نشہ ہے جہالت کا، اور تیسری چیز ہمیشہ اللہ مجھے دیکھ رہے، اللہ مجھے دیکھ رہے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے۔ اس لیے دوستو، نماز بہت بڑی عبادت ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ امت میں سب سے پہلے خشوع اٹھا لیا جائے گا۔ خشوع کا مطلب دھیان ہی نہیں ہے کس کے سامنے کھڑے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں۔ اب ہم خود سوچیں، اپنی نماز کا جائزہ لیں، آج عشاء میں پہلی رکعت میں امام صاحب کیا پڑھے؟ آج امام صاحب تو دوسری بات ہے، میں جو ہے نا عشاء کی 2 سنتوں میں نے کیا پڑھا؟ جب آدمی سوچے
تو پھر آدمی کو پتہ چلتا کہ میرا دھیان کتنا ہے. تو سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جانا، وانتم سکارا، اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو. اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیند کی حالت میں نماز نہ پڑھو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تم دعا کہہ رہے ہو بد دعا نکل جائے زبان سے. اس لیے خوب نیند ہے، نیند کے غلبے کے وقت میں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم فرض چھوڑ دیں، نہیں ہے نا. اب یہ اس کا تہجد ہے مثال کے طور پر، نیند کا غلبہ آ رہا ہے، اس وقت ہم کھڑے پڑے ہیں. نہیں، فرائض میں تو کوئی کمپرومائز نہیں، فرائض کو اہتمام کے ساتھ، پوری ارادے کے ساتھ اس کو جو ہے نا پڑھنا ہے. ایک تو حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو ما، اس چیز کو، تقولون، جس کو تم کہہ رہے ہو. ارادے سے کہنا، سوچ سمجھ کر کہنا، ہوش سے کہنا. التحیات کا ترجمہ، نماز کا ترجمہ ہمیں معلوم ہے. یہ ضروری نہیں ہے، نماز صحیح ہونے کے لیے فقہاء نے ضروری نہیں کہا. ایک آدمی عربی نہیں جانتا، نماز کے پورے چیزوں کو پڑھ رہا ہے، ہو جائے گی نماز. لیکن نماز میں دھیان پیدا ہونے کے لیے، خشوع پیدا ہونے کے لیے کم از کم اتنا تو ہمیں کرنا ہے. اور دوسری بات، نماز کے قریب نہ جاؤ نشے کی حالت میں اور جب ناپاکی ہو، کیونکہ اللہ کا دربار پاک ہے. وضو کے ساتھ، غسل کے ساتھ، غسل ہو، وضو ہو، پاکی کی حالت میں یہ ضروری ہے. ولا جنوبا، ناپاکی کی حالت میں بالکل نہ. کیونکہ انسان کے ساتھ ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، چھوٹی ناپاکی ہو جاتی ہے، بڑی ناپاکی ہو جاتی ہے، تو اس موقع پر غسل دیا. اگر چھوٹی ناپاکی ہوئی تو وضو دیا. تو وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا. مگر کیا ہے، بعض مرتبہ سفر میں ہوتے ہیں، دو چیزیں ایسی ہیں، ایک اپنے اختیار کی ہیں، ایک اللہ کی طرف سے. یہ دو چیزیں، ایک ہے انسان بیمار ہو جائے، بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اس بیماری میں جو ہے ڈاکٹر یہ کہے کہ آپ پانی استعمال نہ کریں. پانی استعمال کریں گے بیماری بڑھ جائے گی. سمجھ رہے نا. یا پھر سفر میں ہیں، ہم خود سفر میں نکل گئے اور اس سفر میں پانی نہیں ہے، پانی کہیں نہیں، یا پانی اتنا ہے کہ اگر اس سے وضو کر لیں تو ہمیں پینے کے لیے پانی نہیں رہے گا. تو وہ دو موقع ایسے ہیں، اس موقع پر یہ ہے آیت کیا ہے، اس موقع پر تیمم کی اجازت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ بہت بہترین کا خصوصی خیر کا معاملہ کیا. تیمم اس امت کی خصوصیت ہے. تیمم جو ہے اس امت کی خصوصیت، کسی امت کو تیمم نہیں ملا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری امت کے لیے زمین کو پاک کر دیا گیا. کتنی بڑی نعمت ہے نا. تو اسی لیے نماز کبھی نہیں چھوٹنی چاہیے بیماری. آگے فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، بیماری ایسی آ گئی، ہاسپٹل میں ہے، اپنوں میں بڑوں میں ہوتے ہیں کہ اس موقع پر جو ہے باتھ روم تک جا کر وضو کرنا مشکل ہے، یعنی اٹھ نہیں سکتے، کوئی لے جا نہیں سکتا، گھر پہ اکیلے ہیں، تو کیا کریں، بیمار ہیں. لیکن بیماری جو ہے نا، تین چیزیں ایسی ہیں. پانی استعمال کرنا آپ کے لیے خطرہ ہے، ڈاکٹر نے کہا. کون سا ڈاکٹر؟ کیونکہ اسلامی امور میں بات جو ہے مسلمان ڈاکٹر کی مانی جاتی ہے، کیونکہ اس کو پتا ہو نماز کی کیا اہمیت ہے. ایک آدمی کو ڈائبٹیز ہو گیا، ڈاکٹر کہے کہ نہیں آپ روزہ مت رکھیں. اب ہم چھوڑ دیں روزہ؟ نہیں. روزے کی وہ ڈاکٹر جو روزے کی اہمیت کو جانتا ہو، تو ظاہر سی بات ہے مسلمان ہو اور اس فیلڈ کا ماہر ہو، اسپیشلسٹ ہو. تو اگر وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ اگر روزہ رکھیں گے تو آپ کی جو ہے نا طبیعت خراب ہوگی، آپ اگر پانی استعمال کریں گے آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، تو پھر اس موقع پر اجازت ہے کہ ہم کیا کریں، بلکہ ضروری ہے کہ ہم تیمم کریں. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر میں ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سفر میں ہے. ایک جگہ جو ہے
پڑاؤ ڈالا. نماز کا وقت آ گیا تو پانی تلاش کیے تو پانی ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو آگے چلو دیکھیں. تو اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم گیا. تو ہار تلاش کر رہے تھے. تو نماز کا وقت جا رہا ہے, ہار نہیں مل رہا ہے. تو صحابہ حضرت ابو بکر سے کہہ رہے ہیں کیا تمہاری بیٹی نے پریشانی میں ڈال دیا. حضرت ابو بکر اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں یہ کیسے تم ہار کی حفاظت نہیں کر پائے. تو پریشانی ہو رہی ہے, نماز کا وقت جا رہا ہے, پانی نہیں ہے, ہار نہیں مل رہا ہے, حالات آ گئے. لیکن اللہ تعالیٰ اس امت کو ایک بڑی خیر سے نوازنا چاہ رہے تھے. فوراً تیمم کی آیتیں اتری کہ اگر تمہارے پاس پانی نہیں ہے, سفر میں ہیں اور پانی بہت دور ہے, فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. بس تیمم کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آیتیں اتری تو صحابہ ابو بکر کو مبارکبادی دینے لگے. آپ کی بیٹی کتنی خوش نصیب ہے, اللہ نے آپ کے گھرانے سے ہمیں کتنی خیریں مل رہی ہیں. تیمم سوچیں, یعنی کبھی ہم جو ہے سفر میں جاتے ہیں تو سوچیں کتنا یہ یعنی کتنے موقعوں پر یہ چیز استعمال ہوتی ہے. ابھی کل ہی جو ہے نا ایک صاحب بیمار تھے ہاسپٹل میں, ان کو جو ہے تیمم کی ضرورت ہے. انہوں نے مسئلہ پوچھا, ایک پتھر بس اپنے پاس رکھ لیے, اس سے تیمم کر رہے ہیں. کتنی آسانی ہے. تیمم کی حکمت دیکھیں, سوچیں. بعض مرتبہ عقل میں آتا ہے کہ کیسے کیا تیمم میں کیا ہوگا. پانی سے جو ہے ظاہری صفائی بھی نظر آتی ہے, تیمم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اس میں پاکی. تیمم کس سے کرتے ہیں؟ مٹی سے ہوتی ہے, اور ہماری اصل مٹی ہے. ناپاکی ہے, ناپاکی ہو گئی, پانی نہیں ہے تو اپنی اصل کی طرف چلے جاؤ, مٹی کی طرف رجوع ہو جاؤ, اللہ تمہیں پاک کر دے گا. بس حکم پورا کرنا ہے نا. اس لیے تیمم کی بڑی حکمت ہے کہ نماز, کیونکہ اگر پانی نہیں ہوتا ٹھیک ہے بھی نماز ایسے ہی پڑھ لو کہہ سکتے تھے نا, لیکن اس سے کیا ہے نماز کی عظمت ختم ہو جاتی ہے. چلو بھائی ایسے ہی پڑھ لیں. تو تیمم کا حکم دیا جا رہا ہے تاکہ تم سوچو یہ مٹی میری اصل ہے, اس مٹی میں مجھے جانا ہے. قبر آخرت یاد کر کے بندہ اللہ کے سامنے آ کے کھڑا ہو. تو اسی لیے جو ہے نا تیمم, فتیمموا, یہاں فرمایا او جاء احد منکم من الغائط, چھوٹی ناپاکی کیا ہے, کوئی تم میں سے اپنی ضرورت پوری کر کے آئے, او لامستم النساء, یا کوئی اپنی بیوی سے مل کے آئے, بڑی ناپاکی. یہ دو ناپاکی ہو, فلم تجدوا ماء, پانی نہ پاؤ. اب پانی نہیں ہے, سفر میں جو ہے غسل کی حاجت ہو گئی, یعنی کیا کرے, کہ نماز چھوڑ دے؟ کتنا آسان. فتیمموا صعیدا طیبا, بس تیمم کرو, ارادہ کرو پاک مٹی پر. مٹی پاک ہے, بس مٹی پہ ہونا چاہیے, لکڑی پہ, کارپیٹ پہ, اس پہ نہیں. ہاں, ہر وہ چیز جو مٹی کی جنس ہے, اس کا فقہاء نے ایک بڑا آسان اصول بتایا, جو چیز جلانے سے نہ جلے. لکڑی جل جاتی ہے, لوہا پگھل جاتا ہے, لیکن اگر لکڑی پہ لوہا پہ دھول ہے تو اس پہ کر سکتے ہیں. جیسے کار پہ دھول لگی ہوئی, اس پہ کر لیے بس. پاک مٹی. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم, دو حکم ہیں بس. تیمم کے 3 فرائض, نیت ہے, اور تیمم کا طریقہ کیا ہے, ایک مرتبہ ایسے زمین پر ہاتھ مارا, اس کو جھٹک لیا, اور پورے چہرے پر فامسحوا بوجوہکم وایدیکم, پورے چہرے پر اور پورے ہاتھوں پر 2 مرتبہ. بس یہ دل میں خیال آتا ہے کہ اس سے پاکی ملے گی, اس سے کیا ہماری نماز ہوگی, غسل کی حاجت ہو گئی, ناپاکی آ گئی تو غسل نہیں کر سکتے, وضو نہیں کر سکتے, کیا ہوگی اس سے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم حکم پورا کرو, ان اللہ کان عفوا غفورا, اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں. دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا آسان دین ہمیں عطا فرمایا کہ جس دین کے ذریعے سے انہیں کتنی سہولتیں اللہ نے ہمیں دی. تو بہرکیف اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو 2-3 چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ نماز, نشے, 2 چیزیں ہیں, نشے کی حالت میں اور ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا ہے.
اور نشے سے مراد ایک تو حقیقی نشہ ہے اور ایک جہالت کا بھی نشہ ہے. تو میں کیا پڑھ رہا ہوں، کس کے سامنے کھڑا ہوں، ذرا کم سے کم اس کو جان لیں. اور تیسری بات یہاں اللہ نے فرمائی کہ حکم پورا کرنے کے لیے نماز کے لیے طہارت شرط ہے، بغیر طہارت کے نماز نہیں ہو سکتی. لیکن اگر بیمار ہیں، سفر میں ہیں، تو کیا کریں، مجبوری ہے. تو اللہ نے اس امت کو بڑی سہولت دے دی، وہ ہے فتیمموا صعیدا. اسی لیے جو طہارت وضو سے ہوتی ہے وہی طہارت تیمم سے ہوتی ہے. ابھی اس جماعت میں کوئی آدمی جو ہے، یعنی ایک آدمی تیمم کر کے نماز پڑھانا چاہے، سب وضو سے ہیں، نماز پڑھانے والا تیمم سے پڑھا سکتا ہے. نہیں بھی میں تیمم سے ہوں آپ پڑھا دو، ایسا نہیں. جو حکم تیمم کا ہے وہی حکم، جو حکم وضو کا ہے وہی حکم تیمم کا ہے. تو یہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہاں سے دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے تو ہم انشاءاللہ اس کو اگلے پڑھ لیں گے.